خدا سخن میرنی اس کی ایک ربائی پڑھ کے میں اپنا سفر شروع کرتا ہوں۔ قانون شریعت کا شناسا ایسا، کوثر بھی تصدق ہو وہ پیاسا ایسا۔ علماء نجف کے حوالے کر رہا ہوں مصرے۔ قانون شریعت کا شناسا ایسا، کوثر بھی تصدق ہو وہ پیاسا ایسا۔ ارے کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ صبر کی تعریف کی مولانا عاظم حسین زیدی صاحب نے، وفا کے بارے میں بتایا مولانا عاظم حسین زیدی صاحب نے، لیکن آپ کو بتاؤں جشن صبر و وفا میں صبر اور وفا کے معنی لغت سے نہیں حل ہوتے۔ کربلا کا لغت اور ہے، کربلا کا لغت کاغذ پہ نہیں لکھا جاتا، دل پہ لکھا جاتا ہے۔ کربلا کا لغت قلم سے نہیں لکھا جاتا، خنجروں سے لکھا جاتا ہے۔ کربلا کا لغت روشنائی سے نہیں لکھا جاتا، لہو سے لکھا جاتا ہے۔ بتاؤ دنیا کے لغت میں تبسم کے معنی مسکراہٹ ہے، کربلا کے لغت میں تبسم کے معنی علی اصغر ہے۔ دنیا کے لغت میں شباب کے معنی علماء نجف سنے، دنیا کے لغت میں شباب کے معنی جوانی ہے، کربلا کے لغت میں شباب کے معنی علی اکبر ہے۔ دنیا کے لغت میں پھول کے معنی پھول ہے، ورد کے معنی پھول ہے، لیکن کربلا کے لغت میں گلاب اور پھول کے معنی قاسم ہے۔ دنیا کے لغت میں رضا کے معنی چادر ہے، کربلا کے لغت میں رضا کے معنی زینب اور ام کلثوم ہے۔ دنیا کے لغت میں صبر کے معنی مظلومی ہے، مگر کربلا کے لغت میں صبر کے معنی حسین ہے۔ دنیا کے لغت میں وفا کے معنی محبت ہے، مگر کربلا کے لغت میں وفا کے معنی عباس ہے۔ یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس۔ عزیزو آئیے، جشن صبر وفا ہے۔ یا علی، صبر کے معنی حسین ہے۔ حسین کسے کہتے ہیں بتاؤ؟ ایک دنیا کے مسلمانوں، ایک دنیا کے نمک حرام مسلمانوں 1000 بار کہتے ہو کہ رسول کے نواسے نے اسلام بچایا، ایک بار نہیں کہتے ہو کہ ابو طالب کے پوتے نے اسلام کو بچایا۔ مسلمانوں کیوں بھول گئے ہو کہ یہ نماز جو تم پڑھ رہے ہو یہ رسول کی لائی ہوئی نماز نہیں ہے، حسین کی بچائی ہوئی نماز ہے۔ اور وہ نماز جس سرزمین پہ بچی ہے اس سرزمین پہ ہم آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنی بلند جگہ ہے، دنیا کی سب سے بڑی محفل اس وقت ہو رہی ہے جس میں ہم آپ سب بیٹھے ہیں۔ 13 رجب بڑا، 13 رجب کی تاریخ بہت عظیم ہے، نجف اشرف بڑی ہے، لیکن 10 محرم سن 61 ہجری کو اگر حسین سجدے میں سر نہ کٹاتے تو نہ نجف بچتا، نہ مکہ بچتا، نہ مدینہ بچتا۔ بتاؤں حسین کے سجدے سے پہلے جمعہ کی نماز بدھ کو پڑھا دی گئی، کسی کے کان پہ نہ جوں رہے گی، مگر 10 محرم کے بعد جمعہ کی نماز صبح کو بھی نہیں پڑھائی جا سکتی۔ وفا کے معنی عباس ہے، سنیں وفا کے معنی عباس۔ کون عباس؟ وفا کسے کہتے ہیں؟ عباس وہ جو ایک قدم آگے بڑھائے تو فرات چھین لے، ایک قدم آگے بڑھائے تو فرات والوں کی حیات چھین لے، ایک قدم اور آگے بڑھائے تو کائنات چھین لے۔ مگر وفا اسے کہتے ہیں کہ جو اپنا شکار خود نہ کرے، شکار اس کے قدموں میں آ کے گر جائے۔ جس شیر کی ایک گھونٹ پہ پاتال کا پتا پانی ہو جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ غازی عباس، صبر اور وفا دو گنبد نہیں ہے، ایک صبر ہے ایک وفا ہے۔ صبر کے بغیر وفا نہیں، وفا کے بغیر صبر نہیں، دونوں لازم و ملزوم ہے۔ اس لیے جشن صبر وفا منایا جا رہا ہے یہاں۔ اور صبر اور وفا اگر پاس وفا نہ ہو، وفا کا پاس نہ ہو، وفا کا احساس نہ ہو، وفا کا عباس نہ ہو تو صبر مکمل نہیں۔ صبر کا جلال نہ ہو، صبر کا کمال نہ ہو، صبر کا خیال نہ ہو تو پھر وفا نہیں۔ اور اس صبر اور وفا کے بیچ جو سرزمین ہے اسی کا نام ہے تسلیم و رضا۔ آپ بین الحرمین نہیں بیٹھے ہیں، مقام تسلیم و رضا پہ بیٹھے ہیں۔ عہد کیجئے، وعدہ کیجئے، بیعت کیجئے، وطن دیجئے، کمٹمنٹ کیجئے کہ ہم اس بارگاہ سے وہی مانگیں گے جو یہ دونوں چاہیں گے، وہی کریں گے جو یہ دونوں چاہیں گے، وہی پڑھیں گے جو یہ دونوں چاہیں گے، وہی لکھیں گے جو یہ دونوں چاہیں گے،
وہی سنیں گے جو یہ دونوں چاہیں گے، وہی سنائیں گے جو یہ دونوں چاہیں گے. اور اسی لیے تمام علماء نجف، افاضل نجف کا استقبال کرتے ہیں ہم، اور جہاں سے دنیا کا ادب شروع ہوتا ہے وہاں اس وقت ہم ادب کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں. اور ایک افاضل نجف، ایک فاضل نجف سے ہم گزارش کریں گے کہ اس وقت اپنے افتتاحی اور استقبالیہ کلمات کے ساتھ اس جشن کا آغاز کریں، اور وہ بھی ایسا گھرانہ ظفر الملت حجت الاسلام والمسلمین مولانا ظفر الحسن عاقل کی علمی وراثتوں کا امین، جامع جوادیہ جو غیر مسلموں کے بیچ میں علی کی محبت کا چراغ روشن کیے ہوئے ہیں بنارس جیسے ہندوؤں کی سرزمین پہ، وہاں کے امیر. میں ظفر الملت صاحب کے 4 مصرے اس وقت پیش کرنا چاہوں گا تاکہ علماء نجف کو بار بار میں یہ احساس دلاتا رہوں کہ علماء نجف نے اردو میں کیسی کیسی شاعری کی ہے. جس وقت ہم لوریوں میں ماں کی گھٹی سے عشق علی اور عشق حسین اور عشق عباس کے قصے سنتے تھے، اس وقت ہماری دادی اور نانی یہ مصرے سنایا کرتی تھی کہ کربلا آ کے ہمیں راہ خدا ملتی ہے، دین و دنیا کے ہر ایک دکھ کی دوا ملتی ہے، ہو کے بیمار ذرا دیکھ لے کوئی عاقل. حجت الاسلام والمسلمین مولانا ظفر الحسن عاقل بنارسی کے مصرے پڑھ رہا ہوں. ہو کے بیمار ذرا دیکھ لے کوئی عاقل، بود اور آبی کو اسی در سے شفا ملتی ہے. نعرہ حیدری. یہ ظفر الملت کے شعر تھے. اب میں شمیم الملت کو انہی کے ایک شعر سے آواز دوں گا کہ چلا ہے جہاں پہ مدح علی کا گما تھا ناممکن، جہاں پہ مدح علی کا گما تھا ناممکن، شعور میثم تمار اس جگہ پہنچا. آئیے اب میں ان کو آج کے عہد کے شعر سے استقبال کروں گا. شاعر کہتا ہے چراغ دوش ہوا پر جلا دیا جائے، چراغ دوش ہوا پر جلا دیا جائے. اہل نجف لگے ہندوستان اور پاکستان والوں کے نجف کے طلبہ کیسے سنتے ہیں؟ چراغ دوش ہوا پر جلا دیا جائے، پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ لکھا جائے. ارے زبان کاٹنے والے جہاں پہ رہتے ہیں چلو علی کا قصیدہ وہی پڑھا جائے. اور طریقہ یہ بھی ہے جلدی امیر بننے کا، طریقہ یہ بھی ہے جلدی امیر بننے کا، غم حسین میں سب کچھ لٹا دیا جائے. میں گزارش کر رہا ہوں سرکار شمیم الملت سے وہ تشریف لیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد والصلاة والسلام واللعن للأهل ولكل الأهل. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى وما لكم كيف تحكمون. وقال الله سبحانه تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. عزیزان محترم، ایک ایک گوشے سے نماز بچائی، دین بچایا، کیا کیا بچایا. امام حسین علیہ السلام نے ان کے عرفان کے لیے اگر غور کیا جائے تو قرآن مجید کی یہ آیت ان کی معرفت کا حق ادا کرے گی. اللہ کا یہ اعلان ہے کہ اگر حق باطل کی خواہش کے آگے جھکا، پوری توجہ سے سماعت فرمائیں، اگر حق باطل کی خواہش کے آگے جھکا، یعنی دوسرے لفظوں میں اگر حق نے باطل کی بیعت کی تو قدرت کہہ رہی ہے کہ لفسدت السماوات والارض ومن فیہن. اگر بیعت کی، اگر جھکا حق، تو یقین کے ساتھ یہ یقین رکھو کہ آسمان اور زمین
اور اس کے بسنے والے سب مٹ جائیں گے۔ ارباب شعراء اس ایک خواجہ کے شعر کو اگر پہچاننا چاہیں تو قرآن کی ان دونوں آیتوں کی بنیاد میں روشنی میں پہچان لیں کہ قدرت نے اپنی توحید کے لیے آواز دی ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں کئی خدا ہوتے تو یہ کائنات مٹ گئی ہوتی۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ اگر حق نے باطل کی بیعت کی تو یقیناً آسمان اور زمین اس کے بسنے والے سب مٹ جائیں گے۔ بھائی انہی دونوں آیتوں کی ترجمانی ہے کہ سرداد نداز دست در دست عزیز حقا کے بنا لا الہ حسین۔ بس میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں عزیزان محترم کہ امام حسین نے بھرے گھر کی قربانی دے کر انکار بیعت کر کے صرف اسلام نہیں بچایا ہے، صرف دین نہیں بچایا ہے، بلکہ قرآن کے اعلان کی بنیاد کے اوپر پوری کائنات بچائی ہے۔ اس قربانی کے صدقے میں بچی۔ اگر بیعت کی ہوتی تو آسمان زمین اس کے بسنے والے سب مٹ گئے ہوتے۔ امام نے انکار بیعت کر کے صرف دین نہیں بچایا ہے، پوری کائنات بچائی ہے۔ اب آپ ذرا غور تو فرمائیں کہ رسول اللہ کی شہادت پہ آسمان سے خون نہیں برسا، مولائے کائنات کی شہادت پہ پتھروں سے خون تازہ نہیں ابلا، معصومہ کونین کی شہادت پہ سیاہ آندیاں نہیں اٹھی، امام حسن کی شہادت پہ زلزلہ نہیں آیا۔ یہ کیا سبب ہے کہ حسین کی قربانی کے بعد آسمان سے بھی خون برس رہا ہے، پتھروں سے بھی خون ابل رہا ہے؟ میں مصائب کے اعتبار سے نہیں عرض کر رہا ہوں، معرفت کے اعتبار سے سوچیں کہ پیغمبر کی شہادت پر، مولائے کائنات کی شہادت پہ، معصومہ کی شہادت پہ ساری کائنات نے غم نہیں منایا ہے۔ کیوں کائنات غم منا رہی ہے حسین کی شہادت پر؟ یہی آیت دلیل ہے کہ ہر کائنات کے ہر ذرے کو اس بات کا خیال تھا اگر یہ بیعت کر لیتے تو ہمارا وجود مٹ جاتا، اگر انکار بیعت کر کے اتنی بڑی قربانی نہ دیتے تو آج ہمارا وجود نہ ہوتا۔ یہ کائنات پوری بچی ہے حسین کی قربانی کے صدقے میں۔ میرے عزیزوں اگر آسانی کے ساتھ سمجھنا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ جب کائنات کو بچایا قربانی دے کر تو کائنات کے ہر ذرے پر حق ہے کہ وہ نعرہ لگائے انا من الحسین، انا من الحسین۔ چاند کہے گا انا من الحسین، سورج کہے گا انا من الحسین، ستارے کہیں گے انا من الحسین، دریا کہیں گے انا من الحسین، پہاڑ کہیں گے انا من الحسین۔ جب کائنات کا ہر ذرہ آواز دے گا انا من الحسین تو یہ حسینی کیوں نہ نعرہ لگائیں انا من الحسین؟ اور ہماری کیا حقیقت ہے؟ جو وجہ کائنات ہے، جس کے صدقے میں ایک کائنات بنی ہے، جو صاحب لولا کلمہ خلقت الافلاق ہے، اس نبی نے نعرہ لگایا ہے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، احب اللہ من احب حسینا۔ شاید حسین کا مرتبہ تو بہت بلند ہے، حسینیوں اپنا مرتبہ تم نے نہیں پہچانا۔ نبی نے کیا کہا؟ احب اللہ من احب حسینا، پالنے والے تو اسے اپنا محبوب بنا لے جو حسین کو دوست رکھے۔ نہیں ترجمہ تو آسانی سے سن لیا آپ نے، لیکن آپ اس بات پر ذرا توجہ فرمائیں کہ دعائے نبی ہے کہ ہر حسینی کو پالنے والے اپنا محبوب بنا لے۔ اب ذرا حسینیوں پہچانو محبوب الہی کا لقب کس کو ملا؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ محبوب الہی کا لقب میرے نبی کو معراج سے ملا۔
نبی کو محبوب الہی کا لقب معراج سے ملا، اور میرے مولا کو یہ لقب خیبر کی رات ملا کہ کل علم اسے ملے گا جو قرار ہوگا، غیر قرار ہوگا، سب کچھ کہنے کے بعد نبی نے کہا یحبہ اللہ و رسولہ، اس کو کل یہ عالم ملے گا جو اللہ کا محبوب ہوگا، نبی کا چہیتا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شرف، جو لقب نبی کو معراج سے ملا تھا اور جو لقب خیبر کی رات مولا کو ملا تھا، پیغمبر کی دعا کے صدقے میں حسینیوں کو وہ لقب مل گیا، پالنے والے محبوب بنا لے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ بس مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے، عزیزان محترم، پہچانو شخصیت کو اس مظلوم امام کی۔ کائنات بچائی ہے حسین، مگر ایک قیمتی بات یہاں پر کہنا چاہتا ہوں ارباب فکر و نظر۔ سوال یہ ہے، قرآن کا اعلان برحق ہے کہ اگر حق باطل کے آگے جھکے گا، باطل کی بیعت کرے گا تو کائنات مٹ جائے گی، صحیح ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے، مصائب کو فضیلت بنا کے کہنا چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے مظلوم امام سے پوچھوں، آپ یہ فرمائیں یہ کائنات قیمتی ہے کہ بے شیر کی زندگی قیمتی ہے؟ صاحبان شعور تشریف فرما ہے، یہ کائنات قیمت رکھتی ہے کہ شبیہ پیغمبر کی حیات قیمتی ہے؟ یہ کائنات قیمتی ہے کہ سرکار وفا کی زندگی قیمتی ہے؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ آخر تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک دن یہ کائنات مٹے گی، معاد کا، قیامت کا عقیدہ ہم سب کا ہے کہ نہیں؟ اصول دین میں شامل ہے۔ تو میں یہی کہوں گا، میرے مظلوم آقا، آپ بیعت کریں گے کائنات مٹے گی، انکار بیعت کریں گے بھرے گھر کی قربانی دینی پڑے گی، تو سن 61 میں مٹ جائے کائنات، آ جائے قیامت، بے شیر خون ناحق تو نہ اگلے، سرکار وفا ایڑیاں تو نہ رگڑیں۔ غور فرمائیں گے، آخر تو ایک دن مٹنا ہے اس قیامت کو۔ میرے آقا اتنا بتا دیجئے کہ اس کائنات کو بچانے کے لیے کیا آپ بے شیر کو خون ناحق اگلتا ہوا دیکھیں گے اور برداشت کریں گے؟ بس عزیزو تمام کر دوں میں بات کو، کتنی قیمتی بات ہے، توجہ کریں گے چاہنے والوں۔ بھائی کیا بات نہیں، بیٹھ جائیے، تھوڑی دیر کے بعد بیٹھیے گا، ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر، توجہ کریں گے۔ اس کائنات کو بچانے کے لیے آپ بے شیر کو خون ناحق اگلتا ہوا دیکھیں گے، برداشت کریں گے، سرکار وفا کو ایڑیاں رگڑتا ہوا دیکھیں گے، گوارا کریں گے؟ کیوں آخر آپ کائنات کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی آپ دے رہے ہیں؟ میرے عزیزو سن لو، میرا امام جواب دے گا کہ سن 61 میں کائنات نہیں مٹائی جا سکتی، قیامت نہیں بلائی جا سکتی، ہر قربانی دے کر اس کائنات کو بچانا ہے مجھے۔ میں نے کہا آقا کیوں؟ تو میرا امام کہے گا کہ میرے جد نے خبر دی ہے، میرے جد نے خبر دی ہے کہ میرا ایک لال، میرا ایک فرزند، میرا ایک بیٹا آئے گا جو عدل سے پر کرے گا، یملؤ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ میرا ایک بیٹا آئے گا، ہر قربانی دے کر، فقرہ تمام کر رہا ہوں، ہر قربانی دے کر مجھے اس دنیا کو، اس کائنات کو بچانا ہے اس دن کے لیے جس کی خبر میرے جد نے دی ہے۔ تو حسینیوں سنو، کربلا کی عظیم قربانی کا بنیادی مقصد ظہور امام عصر ہے۔
ذیلی مقاصد بہت سے ہوتے ہیں، لیکن بنیادی مقصد ظہور ہے۔ اور سنو انتظار ہے آپ کو منتقم خون حسین کا نا، آئے گا جب آنے والا تو نعرہ کیا لگائے گا؟ سنا ہے آپ نے، یا لسارات الحسین، اے حسین کے خون ناحق کا بدلہ لینے والوں اٹھو میں آ گیا۔ نہیں، توجہ فرمائیں، دل چاہتا ہے پوچھو امام سے کہ آپ یہ نعرہ کیوں نہیں لگائیں گے کہ اے کلمہ پڑھنے والوں اٹھو، میں اسلام کے دشمنوں سے بدلہ لینے آ گیا۔ آپ یہ نعرہ کیوں نہیں لگائیں گے کہ میرے چاہنے والوں اٹھو، میں اپنے باپ کے قاتل سے بدلہ لینے آ گیا؟ امام فرمائیں گے نہیں، مجھے نعرہ ہی لگانا ہے یا لسارات الحسین۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کربلا کی قربانی نہ ہوتی تو یہ کائنات نہ رہتی، اور کائنات نہ ہوتی تو مجھے آج ظہور کا دن نصیب نہ ہوتا۔ یہ ظہور صدقہ ہے کربلا کی قربانی کا۔ عزیز ہو، کہاں تک زیادہ وقت بھی نہیں ہے، آپ منتظر ہیں شورائے کرام کو سننے کے لیے۔ میں صرف اسی ایک نقطے پر بنیادی طور پہ میں نے آپ کے اذہان کو جگایا ہے کہ صرف دین نہیں بچایا ہے، صرف اسلام نہیں بچایا ہے، صرف نماز نہیں بچائی ہے، بلکہ حسین نے انکار بیعت کر کے بھرے گھر کی قربانی دے کر پوری کائنات بچائی ہے۔ موقع ملے گا تو کبھی اس کی بنیادوں کو آگے بڑھاؤں گا، مگر اس وقت میں آپ کے سامنے اس منزل تک لایا کہ حسین نہ ہوتے تو آج یہ کائنات نہ ہوتی، ہمارا وجود نہ ہوتا، ہم منتظر ہیں جس کے، اس کا ظہور نہ ہوتا۔ لہذا ہم اس تقریب سعید کے موقع پر اپنے امام کے تولد کی اس مبارک تاریخ پر پہلے تہنیت پیش کرتے ہیں، تبریک پیش کرتے ہیں اسی حجت آخر کو، اور کہ جو منتظر ہے حسین، خون حسین کے انتقام کا منتظر ہے، اس امام کو پہلے ان کی آمد کی تبریک پیش کرتے ہیں جو وارث ہے حسین کا۔ اس کے بعد مراجع کرام، علماء اعلام اور تمام موالیان آل محمد کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے اپنی تقریر کو تمام کرتا ہوں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔